محترم حضرات، یہ کون نہیں جانتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تولد ہوئے، اس وقت غیر منقسم ہندوستان اور بر صغیر کے حالات کیا تھے؟ جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے ترشح کہ جب امت میں فساد برپا ہو جائے، یوں کہیے کہ حق کی راہ لوگوں کو نہ ملے، دین کی شکل بگاڑ دی جائے اور دین میں کسی قسم کی کمزوری آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مرد مومن کو پیدا فرما دیتا اور وہ دین کا احیاء کرتا، اس کی تجدید کرتا۔ اس لیے ایسے شخص کو مجدد کہا جاتا۔ ہم بر صغیر ہندوستان کی طرف اگر آئیں تو ہم سفر کو مختصر کرتے ہوئے عرض کریں، 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12ویں صدی کا مجدد کہا گیا۔ 13ویں صدی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں علماء نے مجدد کہا اور لکھا۔ 14ویں صدی کا آغاز اور 13ویں صدی کا آخر، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ 1799 میں سلطان ٹیپو نے جب شکست کھائی، اس کے شکست کھانے کے بعد انگریز ہندوستان کی سرزمین پر اس نے مضبوط پنجے جما لی، اور پنجے جمانے کے بعد مسلمانوں کی گرد و نواح اور حالات کا مطالعہ کیا کہ ان کو قابو کرنے کے سلسلے میں کون سی ترکیب کارگر ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، انگریز نے یہ شوشہ چھوڑا اور یہ سارا کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ جس زمانے میں انگریز ہندوستان میں آیا، اس وقت کس عقیدے کے لوگ تھے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ خود انگریزوں کی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں، اس زمانے کے مسلمان فاتحہ پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، مزارات پر جانے والے، بزرگوں سے اکتساب فیض کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کرنے والے، جذبہ جہاد جب ان کے علماء ان میں راسخ کر دیں تو وہ اپنے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، اپنی جہر و حشمت کو نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا۔ اب انگریز کو ان تمام فیلڈ اور تمام چیزوں پہ اسے کام کرنا تھا۔ سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کیا جائے کہ جو جھوٹی نبوت کا اعلان کرے۔ جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو اس کی نبوت کو گورنمنٹ سرکاری طور پر، حکومتی طور پر اس کو پروان چڑھائے۔ اور دوسری فکر یہ تھی کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو کیسے کچلا جائے، یہ ترکیب انہوں نے لڑائی۔ اس کے بعد سب نے مل کر یہ طے کیا کہ بھئی جھوٹا نبی تلاش کیسے کیا جائے۔ بڑا مشکل کام، اور اس رپورٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انگریزوں نے یہ کہا کہ فی الواقع مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑا کام ہے کہ جو اعلان نبوت کرے اور اس سے اعلان کرانے کے بعد اس کی جھوٹی نبوت کو ہم پروان چڑھائیں، ایسے آدمی کا تلاش کرنا ایک کام ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا آدمی انہوں نے تلاش کر لیا۔
انگریزوں نے مسلمانوں کا مزاج، مسلمانوں کی نبض، مسلمانوں کے حالات، ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان چیک کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے وفود بنائے اور پھر ان سے رپورٹیں لیں، اور یہ ساری رپورٹیں خود انگریز کی ترتیب کی ہوئی رپورٹ دا ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، اس میں ساری تفصیل موجود۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جس پر اس نے سب سے پہلے زور دیا وہ چیز کیا تھی؟ اب ملاحظہ فرمائیے، مرزا غلام احمد کی زندگی، اس کے حالات، مرزا نے اعلان کرنے کے فوراً، اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے فوراً بعد جو فتویٰ دیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں جہاد منسوخ ہو گیا، اب جہاد کا جواز نہیں، جہاد منسوخ ہو گیا، تاکہ مسلمانوں سے جذبے جہاد کو سرد کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، چونکہ سارا کام ایک پروگرام کے مطابق ہو رہا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی ایسا مل بھی گیا اور ملنے کے بعد اس کی جھوٹی نبوت کو پروان چڑھانے کے لیے انگریز کمر بستہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مسلمانوں میں ایسے آدمیوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جو جبہ کبا بھی پہنتے ہوں، امامہ بھی باندھتے ہوں، پاجامہ اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر پہنتے ہوں، داڑھی بھی ہو، کسی دینی درسگاہ سے متعلق بھی ہوں، ایسے آدمیوں کو انہوں نے تلاش کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اچھا اور خراب مال تو ہر زمانے میں ہوتا، ایسے مولویوں کو انہوں نے خریدا اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے انگریز نے اپنی من مانی کتابیں ان سے لکھوائی۔ اب غور کیجئے، اس دور میں بھی اگر ہم ان کے حوالے آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ کہیں گے کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا کہلاتا ہو تو کیا وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، میں صرف نکات عرض کرتا ہوں کہ تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوا کرتا، معاذ اللہ، حضور ایسے جیسے زمیندار ہوا کرتا، اور الطاف حسین حالی اس موالی نے تو اپنی کتاب میں یہ تک لکھ دیا کہ حضور کی حیثیت ایک ایلچی کی ہے، ایک پوسٹ مین کی ہے، ایک ڈاکیے کی ہے کہ ڈاکیے نے خط دیا اور ڈاکیا خط دینے کے بعد اب چلا جاتا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ڈاکیے کا خط پڑھیے، اب اس سے کیا مطلب آپ کو کہ خط دینے والا کون تھا؟ اب ڈاکیے سے آپ کو کیا لینا؟ لہذا ڈاکیا تو چلا گیا، اب خط پڑھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایلچی اور ڈاکیے سے وہ گویا تعبیر کیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ تک کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے، خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ کہا جانے لگا کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ نبی سے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہ کہا جانے لگا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر۔ ان پاگلوں نے یہ سوچا کہ ہم اور آپ ایک دو پیسے کے آدمی تو جھوٹ بول سکتے ہیں اور ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک وہ اگر جھوٹ نہ بولے تو ہم کہیں گے کہ بعض کام پر تو وہ قدرت رکھتا ہے اور بعض کاموں پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا۔ معاذ اللہ، یہ کہا جانے لگا کہ شیطان و ملک الموت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیع ہے، اور یہ کہا جانے لگا کہ شیطان کو جو وسعت علمی ہے
وہ قرآن سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و فضل کی کوئی نص قرآن مجید فرقان حمید میں موجود نہیں۔ یہ کہا جانے لگا کہ رب کریم نے حضور کو جو علوم عطا فرمائے یہ تو ایسا علم جیسا حضور کو ملا ہر جانور، ہر پاگل، بلکہ جملہ بھائیں اور گویا مجنون کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو مجھے بتائیے، جب لوگ ایسی زبانیں دراز کرنے لگ جائیں، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ایمان پر جب ڈاکہ مارنے لگ جائیں، صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے جب برگشتہ کرنے لگ جائیں، تو ایمان سے کہیے کہ جب یہ حالات بگڑ گئے، اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی اس دنیا میں رب کریم کسی کو مجدد بنائے، اور وہ مجدد بننے کے بعد وہ دین کا احیا کرے اور تجدید کرے، دودھ کا دودھ کرے، پانی کا پانی کرے۔ یوں کہیے کہ مسلمانوں کی دعائیں رنگ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی شریف کی سرزمین پر 1272 میں ایک فرزند کو پیدا فرما دیا، اور عیسوی کے اعتبار سے، سن عیسوی کے اعتبار سے امام اہل سنت کا سن ولادت 1856، امام اہل سنت 1856 میں پیدا ہوئے، اور یہ 56 اور 57 کا دور ہندوستان کے لیے بڑا پرآشیب دور تھا، پرآشوب دور تھا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کا پورے ہندوستان میں توتی بول رہا تھا، حضرت علامہ کفایت علی کافی کا توتی بولتا تھا ہندوستان میں، مفتی صدر الدین رحمت اللہ علیہ کا توتی بولتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علامہ فضل خیرآبادی نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ گلی گلی، کوچا کوچا، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر وہ قتل و غارت ہوا کہ انگریز نے بظاہر اس تحریک آزادی کو کچل دیا، مگر لوگوں کے سینوں میں یہ تحریک کچلی نہیں گئی بلکہ یہ زندہ تھی، اور جو علماء پکڑے گئے، علامہ فضل خیرآبادی کو جزائر انڈیمان میں قید کر دیا گیا، حضرت علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے بھرے بازار میں انگریز نے انہیں پھانسی دی، مفتی صدر الدین رحمت اللہ علیہ کو بھی جزائر انڈیمان، اور ان تمام ساتھیوں کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا، اور انگریز یہ سمجھا کہ ہم نے اس تحریک کو دبا دیا۔ عزیزان گرامی، اب انگریز خوش ہو گیا کہ جو تحریک آزادی چلی بھی تھی تو اس کو ہم نے دبا دیا، اور دبانے کے بعد اس نے اپنے کام پر اور زور دیا تاکہ مسلمانوں کے عقائد بگاڑے جائیں۔ رب کریم نے اس پرفتن حالات میں، اب دیکھیے 57 میں، 1857 میں بڑے بڑے علماء جزائر انڈیمان عمر قید کاٹ رہے، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، تو ایسا لگتا تھا کہ سرزمین ہندوستان سے اسلام کے جو دائی تھے ان کا صفایا ہو گیا، جتنے اہل علم تھے لگتا تھا کہ ان کا صفایا ہو گیا، مگر رب کریم نے اس 57 کے حالات سے 1 سال پہلے امام اہل سنت کو بریلی شریف میں پیدا فرما دیا۔ اور اللہ اکبر، ایک سرسری جائزہ کہ وقت مختصر میں بات بھی ہو جائے، آپ جب تولد ہوئے، آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان بہت بڑے عالم، آپ کے دادا حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ امام اہل سنت کوئی حادثاتی طور پر مولوی بن گئے، علامہ ابن علامہ ابن علامہ۔ غور کیجئے کہ تعلیم علمی کا دور گزار کر صرف 13 مہینے 10 ماہ کی عمر میں امام اہل سنت تمام علوم سے فارغ ہو گئے۔ یوں کہیے کہ ٹھیک 14 برس کی عمر میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کو دکھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کا بچہ ہونہار ہو، کسی کا بچہ مفتی اور عالم بن جائے تو باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ فتوے کو دیکھ کر پیشانی کو چوما اور مولانا علامہ
نقی علی خان نے اسی دن سے اپنی مسند کو خالی کر دیا اور مسند افتاء پر اپنے فرزند جن کی عمر صرف 14 برس کی تھی عزیزان گرامی انہیں بٹھا دیا۔ اب حساب لگائیے 1272 سن ولادت، 14 سال اس میں اور ملا لیجئے تو یہ بنا 1286۔ تو 1286 میں اعلی حضرت میدان میں آ گئے، یہاں تک کہ فتویٰ نویسی اور کتب نویسی کا کام بھی شروع ہو گیا۔ اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو کوئی شخص آپ کے خیالات کو برگزیدہ نہیں کر سکتا۔ عموماً سنی سادہ لوگ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو دیوبند میں پڑھا اور دیوبند میں پڑھنے کے بعد سارے ان کے استاد دیوبندی تھے۔ اب پڑھنے کے بعد کیا ہوا، مولانا جب فارغ ہوئے تو استادوں سے حلوہ اور پراٹھے پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، حلوے مانڈے پہ کوئی جھگڑا ہو گیا۔ تو حلوے پہ جب لڑائی ہوئی تو مولانا احمد رضا خان دیوبند چھوڑ کر چلے گئے اور بریلی شریف پہنچ کر انہوں نے اپنا مسلک، اپنا مدرسہ بالکل الگ قائم کر لیا۔ یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنا تو نہیں، یوں کہیے کہ آنکھوں میں گرم مسالہ ڈالنے کے مترادف، کمبخت آنکھوں میں گرم مسالہ ڈالنا کہ مولانا وہاں پڑھتے رہے اور ان کے سارے اساتذہ دیوبندی تھے اور انہوں نے بریلی جا کر اپنا مدرسہ قائم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے صرف کوئی 16-18 برس پہلے سارے اخبارات بھرے ہوئے تھے کہ جشن 100 سالہ دیوبند منایا گیا، 100 سالہ جشن دیوبند منایا گیا۔ اور سبحان اللہ، یہ ساری باتیں علماء اہل سنت کے تاج میں کتنی اچھی سجتی ہیں، یہ ہیرے جواہرات ان کے تاج میں کتنے اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ جشن منایا تو اندرا گاندھی کو ساڑی پہنا کر اپنے سروں کے اوپر بٹھایا اور یہ کمبخت داڑھی اور چولے والے سارے مولوی نیچے بیٹھے ہوئے اور صدارت کون کر رہا؟ اندرا گاندھی صدارت کر رہی۔ اور جب وہ جلسے میں پہنچی، آپ اس زمانے کے اخبارات دیکھیے، بڑے بڑے دیوبندی جو یہ کہتے ہیں کہ مزار پر اگر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھ لو تو شرک ہو جائے گا۔ بعض احمق تو یہ بھی کہتے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے، ہاتھ کو نیچے کر کے دعا کی جائے۔ قبرستان بھی اگر چلے جائیں تو قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مت کیجیے گا کہ ہاتھ چھوڑ کر کے دعا کی جائے۔ تو دعا میں ہاتھ اٹھانا کون نہیں جانتا کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے، تو اللہ سے مانگنے میں ہاتھ اٹھانا شرک ہے۔ یہ بڑے بڑے کمبخت اپنے آپ کو علامہ اور جانے کیا کیا کہلانے والے اندرا گاندھی کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے، مائی باپ بہت مہربانی آپ تشریف لائے، ہماری عزت میں 4 چاند لگ گئے، ورنہ یہ ہوتا کہ ہندوستان میں ہمارا جشن منایا گیا اور اندرا گاندھی جیسی چڑیل اس نے شرکت نہیں کی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ شرک اور کفر یہ سب کا سب وہاں بھول گئے۔ اب دیکھیے، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب یہ 14-18 برس پہلے یہ جشن منایا گیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا، 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور امام اہل سنت 1286 میں تمام علوم سے فارغ ہو کر فتویٰ نویسی کے کام پر بیٹھ گئے۔ کمبختوں جھوٹ بولنے کے لیے کوئی طریقے کی ضرورت ہوا کرتی۔ امام اہل سنت تو دیوبند کا سنگ بنیاد رکھنے سے 14 برس پہلے فتویٰ نویسی کرنے لگ گئے، 14 برس پہلے فارغ ہو گئے، مسند افتاء پر بیٹھ گئے اور ان کمبختوں نے کیا کیا؟ 14 برس پہلے نہیں بلکہ 20-25 برس پہلے اعلی حضرت کو بریلی سے لے بھی آئے، دیوبند میں داخلہ بھی کرا دیا، پڑھا بھی دیا، پڑھانے کے بعد فارغ التحصیل بھی کرا دیا، حلوے اور مانڈے پر جھگڑا بھی کرا دیا، بریلی شریف بھی بھیج دیا، مدرسہ بھی بنا دیا۔ ارے کوئی ایک جھوٹ ہے جس کا ذکر کیا جائے تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے۔ جو بے وقوف یہ کہے کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جب خدا ہی جھوٹ بولنے لگ جائے تو بندوں کا کیا حال ہوگا؟
بندے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹ کا فلسفہ ایسا جھوٹ بولو، در پہ جھوٹ بولو، ایسا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ کا گمان ہونے لگ جائے. لہذا یہ بات اڑا دی گئی کہ مولانا تو وہاں کے پڑے ہوئے تھے. غرض کے قصہ مختصر کیجئے. ایسے پرفتن دور میں امام اہل سنت پیدا ہوئے تو دیکھیے ہر آدمی ایک محاذ پہ لڑتا، کبھی 2 محاذ پہ لڑتا، کبھی 3 محاذ پر لڑتا. اور یہ جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ سارے محاذ نہیں کھول دیتا ورنہ طاقت تقسیم ہو کر کے رہ جائے. مگر امام اہل سنت حق کے ایسے داعی تھے کہ ایک طرف مرزا غلام احمد کی تکفیر، فرمائیے مکہ ہے بالکل چھوٹا، ایک رسالہ بریلی شریف سے ماہنامہ مرزا غلام احمد کی گویا اس کے رد میں شائع ہوتا. کتابیں بھی امام اہل سنت نے لکھی، ادھر شیعوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی جناب محض آرائی. ادھر دیوبندی تو گیا تھی میدان میں، کہیں اہل حدیث، کہیں چکڑالوی، کہیں جناب ندوے کا معاملہ اور کہیں جناب نیچری. غرض یہ کہ 4 مکھ کی نہیں 100 مکھ کی لڑائی امام اہل سنت نے لڑی. اور سبحان اللہ یہ کہنے میں علماء کی موجودگی میں تردد نہیں کرتا. ایک مرد مومن جسے امام اہل سنت کہا جاتا ہے ہر محاذ پر لڑ رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے سن کے، قادیانوں کو بھی دفاع پر مجبور کر دیا، وہابیوں کو بھی دفاع پر مجبور کر دیا، شیعوں کو بھی دفاع پر مجبور کر دیا، دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد اتنی بھرمار کتابوں کی کر دی کہ یہ سب کے سب اپنے دفاع میں لگ گئے. اور آج لاکھوں علماء موجود ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ باطل قوتیں ہم پر حملہ کر رہی ہیں اور ہم اپنے دفاع میں لگ گئے. لاکھوں مولوی ہم اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ایک مرد مومن نے ایسا بھرپور وار کیا کہ ساری باطل قوتیں اپنے دفاع میں لگ گئیں. اور امام اہل سنت یہ حملہ آور تھے اور سب اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے بچانے کے چکر میں لگ گئے. تو آپ غور کیجئے ایک مرد مومن کی وہ کیا قوت ہوگی. اچھا پھر اتنا ہی نہیں، صرف ضمناً عرض کرتا ہوں، صرف مذہبی مقابلہ نہیں، اکھنڈ بھارت کا مسئلہ، ہندو مسلمان بھائی بھائی یہ جنگ بھی لڑی. اس کے بعد کر کے موالات کا مسئلہ، ایک تحریک یہ چلائی کہ جناب انگریز کا بائیکاٹ کیا جائے، انگریز کے بیج اتار کر دے دیے جائیں، اس کے بلے دے دیے جائیں، تمام اعزازات دے دیے جائیں، وکٹوریا کراس واپس کر دیا جائے، انگریز کا بنا ہوا کپڑا نہ پہنا جائے، انگریز کی نوکریاں چھوڑ دی جائیں. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان اپنے اعزاز واپس کرنے لگ گئے، مسلمانوں نے انگریزوں کی نوکریاں چھوڑنی شروع کر دی. امام اہل سنت للکارا، او مسلمانوں یہ ہندوؤں کی سازش کو سمجھو، یہ جو ظاہری تمہیں عزت ملی ہے تھوڑی بہت، یہ بھی تمہاری اس عزت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک ترک موالات کے خلاف امام اہل سنت نے فتویٰ دیا اور تحریک ترک موالات کو بھی کنڈم کر کے رکھ دیا. ایک سم سے آواز آئی کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور یہاں سے مسلمانوں کا ہجرت کرنا واجب. یہ رنگروپ اور بے وقوف مولویوں نے یہ بات کہیں مشہور کر دی. آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1-2 نہیں، ہزاروں لوگ اپنی جائیداد، اپنے مکان، اپنی جاگیریں یہ سب کوڑیوں کے دام بیچ کر افغانستان کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. امام اہل سنت نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دارالاسلام ہے اور ہندوستان دارالحرب. امام اہل سنت نے عین موقع پہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ہندوستان کے وارث ہم ہیں اور انگریز نے تو ہم پر قبضہ کیا، یہ تو انگریزوں کا مقبوضہ علاقہ، یہ اصل مالک ہم ہیں، یہ دارالاسلام ہے. اور جب امام اہل سنت کا فتویٰ پہنچا تو دیکھیے مسلمان کتنے بڑے فساد سے بچ گئے جو ہندوستان میں تھے، اور جو افغانستان ہجرت کر کے آئے یہ بیچارے جب واپس گھر آئے تو گھر چھوڑ کر گئے تو گھر نہیں تھا، جائیداد چھوڑ کر کے گئے تو جائیداد نہیں تھی، زمینیں چھوڑ کر کے گئے تو انہیں زمینیں نہیں ملی. غرض کہ کوئی ایسا موقع
امام اہل سنت نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جہاں مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ عزیزان گرامی، ان کا سب سے بہترین مشغلہ اپنی پوری زندگی کا یہ تھا کہ گستاخی رسول کی جانب جو انگلی اٹھے اسے قلم کر دیا جائے، جو گردن اشارہ کرے اس کے گدی سے زبان کھینچ لی جائے، اور ساری زندگی ایسی شاہانہ زندگی گزاری کہ وہ جیے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ دنیا سے گئے تو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اور طبیعت میں استغنا کا عالم یہ ہے کہ گاندھی کو کون نہیں جانتا، جن کو علماء دیوبند نے سبحان اللہ منبر رسول پر بٹھایا، منبر رسول پر بٹھایا، اور یہ کہا کہ نبوت اگر حضور پر ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا۔ کیا سمجھے آپ؟ وہ تو یوں کہو کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی ورنہ گاندھی نبی ہوتا۔ یہ ہندوستان کا سامری جادوگر، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ بڑے عروج پر تھا اور امام اہل سنت سے ملنے بریلی آئے۔ جب بریلی شریف حاضر ہوا تو جن صحابہ نے اطلاع کی وہ اس انداز میں آئے جیسے کسی غریب کوئی چھوٹے آدمی سے کوئی بہت بڑا آدمی ملنے آئے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی میرے جیسا کوئی چھوٹا بہت آدمی، ارے بھائی وہ ڈی سی صاحب تشریف لائے، مولانا کہاں ہے؟ ارے وہ ایس ڈی ایم صاحب تشریف لائے۔ اوہو، کہیں وزیر اعلیٰ آ جائے تو زلزلہ ہی آ جائے، کہیں صدر آ جائے تو زلزلہ آ جائے، کہیں وزیر اعظم آ جائے تو زلزلہ آ جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ اسی انداز، ارے بھائی مولانا کہاں ہے؟ یہ تھانے دار صاحب آپ کا اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ امام اہل سنت کو خبر دی، حضور گاندھی آئے، گاندھی بھی تشریف لائے، گاندھی بھی آئے۔ فرمایا کون ہے گاندھی؟ تیور چڑھا، کس لیے آیا؟ پوچھو گاندھی سے کہ مجھ سے کوئی دینی مسئلے پر گفتگو کرنے آیا، کوئی دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا؟ کہو اس کمبخت سے تو دین جانتا ہی نہیں تو دین پر میں تجھ سے کیا گفتگو کروں گا؟ جب وہ تو خود دین نہیں جانتا تو میں دینی معاملے پر تجھ سے کیسے گفتگو کروں گا؟ اور فرما سنو، اس سے پوچھو کسی دنیاوی معاملے پر گفتگو کرنے آیا، کسی دنیاوی مسئلے پر گفتگو کرنے آیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ گاندھی سے پوچھو کہ وہ اگر احمد رضا سے دنیاوی امور پر گفتگو کرنے آیا اس کو 2 ٹکے کا جواب دے کر روانہ کر دو اور اس کو کہہ دو کہ احمد رضا نے تو خود اپنی دنیا چھوڑ دی ہے تو تجھ سے دنیا پر کیا گفتگو کرے گا؟ گاندھی اپنا منہ لٹکائے، اپنا منہ لٹکائے گاندھی کہ سامری جادوگر بڑے بڑے گاندھی کی آندھی میں بہ گئے مگر امام اہل سنت کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑی۔ یہ تھا استغنا اعلی حضرت امام اہل سنت کا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ان تمام باطل قوتوں سے ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد جس کے خلاف فتویٰ دیا، فتویٰ حسام الحرمین، یہ 1326 میں اس کا اجرا ہوا۔ اب 1326 سے آپ اندازہ لگائیے یہ 1418 ہو گیا۔ اللہ اللہ، یوں کہیے قوتوں سے ٹکرائے اور ٹکرانے کے بعد جس کے خلاف فتویٰ دیا، فتویٰ حسام الحرمین، یہ 1326 میں اس کا اجرا ہوا۔ اب 1326 سے آپ اندازہ لگائیے یہ 1418 ہو گیا۔ اللہ اللہ، یوں کہیے کہ لگ بھگ 1 صدی گزرنے پر کہ اشرف علی تھانوی پر جو فتویٰ دیا، سارے دنیا کے دیوبندی زور لگا لیں تو جو کفر کا فتویٰ امام اہل سنت نے دیا وہ اٹھ نہیں سکتا۔ خلیل احمد امبیڈکر پر جو کفر کا فتویٰ لگایا، ملت دیوبند پوری جمع ہو جائے تو وہ کفر اس سے نہیں اٹھا سکتا۔ رشید احمد گنگوہی پر جو فتویٰ دیا، ساری ان کی ملت جمع ہو جائے اس سے وہ کفر کو نہیں اٹھا سکا۔ قاسم نانوتوی پر جو فتویٰ لگایا، پوری ملت جمع ہو جائے تو ان سے اس کفر کو ابھی تک نہیں اٹھا سکی۔ اور آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی خلیل احمد کی زبان آپ سمجھے ہی نہیں،
وہ بڑی مشکل زبان ہے، بڑی ادب زبان. اشرف علی تھانوی کی گفتگو آپ سمجھے ہی نہیں، قاسم نانوتوی کا نقطہ آپ سمجھے ہی نہیں، رشید احمد گنگوہی کی عبارت آپ سمجھے نہیں. ارے کم بختوں، جب یہ عبارتیں مولویوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا یہ کتابیں تم نے فرشتوں کے لیے لکھی ہیں؟ کس کے لیے لکھی؟ جب آدمی نہیں سمجھ پائیں گے تمہاری کتابیں تو تم نے یہ کتابیں لکھی کس لیے؟ آج اللہ اللہ 80 برس گزر گئے، لگ بھگ 100 برس گزرنے والے ہیں. جن جن پر فتوا لگایا یہ ساری قوتیں آج پاش پاش ہیں. تو اب دیکھیے نتیجہ یہ نکلا کہ امام اہل سنت نے جو گرفت کی ہے اس پر کوئی تسلی بخش جواب اس امت مسلمہ کو نہیں دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے اب کیا کیا؟ تقویۃ الایمان کی عبارت بدل دی، تحذیر الناس کی عبارت کو بدل دیا، فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو بدل دیا. اسی طریقے سے ساری کتابوں میں جو کفریہ عبارتیں ہیں ان سب کو بدل دیا. او علماء دیوبند، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر یہ عبارتیں عین ایمان ہیں تو تمہاری کتابوں سے نکل کیوں گئی؟ تم نے اپنی کتابوں سے انہیں نکال کیوں دیا؟ تم نے اپنی کتابوں میں یہ تحریف کیوں کر دی؟ تو معلوم ہوا کہ لگ بھگ 100 برس گزرنے کے باوجود یہ ساری قوتیں پسپا ہیں اور امام اہل سنت آج بھی جیتے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو عبارتیں بدلنی پڑ گئیں. عزیزان گرامی، یہ ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے. اور میں اب زیادہ گفتگو طویل نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں نے تقریری سلسلہ بالکل چھوڑ دیا. یہ تو یہی جوش میں کھڑا ہو گیا. اپنے جو مہمان آئے ان سے پہلے کچھ لوگوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں، ورنہ میں اب تقریر کرنے کے لائق نہیں رہا. کچھ بیماری، کچھ امراض ایسے لگ گئے کہ میں اب معذور ہو گیا. اب دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت عطا فرمائے. اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں ان جملوں سے خراج عقیدت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شیر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی. اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، مگر احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی.